بلوچستان کے مسئلے پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، ہر پہلو سے بات ہو رہی ہے، مطلب اس کی تاریخ بتائی جا رہی ہے، انگریزوں کے زمانے میں کیا تھا، پھر پاکستان کے بننے کے بعد سے کیا ہوا، وہ پاکستان میں بلوچستان کی شمولیت کیسے ہوئی، کس طرح سے ناانصافیاں ہوئیں، مسنگ پرسن پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ لیکن جس چیز پہ بات نہیں ہو رہی وہ اصل بات ہے کہ وہاں کے لوگوں کی کیا حالت ہے، وہاں پہ پسماندگی کتنی زیادہ ہے، وہاں پہ بنیادی ضروریات کا فقدان کتنا ہے، وہاں پہ غربت کی شرح کتنی ہے۔ بلوچستان میں تو ایسے علاقے ہیں جہاں 90% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں۔ آج کل تو مہنگائی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آج کل کیا حالات ہوں گے، وہاں پہ خواندگی کی شرح کتنی ہے، وہاں پہ میرا خیال ہے کہ عورتوں کی شرح تو جو پڑھی لکھی ہیں ان کی 20-30% بھی نہیں ہوگی۔ بیماری ہے وہاں پہ لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے، انٹرنیٹ ہر وقت بند رہتا ہے، پھر تعلیم کے جو بھی مواقع ہیں وہ بہت ہی بیسک ہیں، مطلب یہ کہ اکثر جو بلوچ نوجوان ہیں جن کو آگے پڑھنا ہوتا ہے وہ کسی اور صوبے میں جا کے پڑھتے ہیں، تو کیوں نہیں ہے وہاں پہ یہ مواقع؟ اس کے بے روزگاری اتنی زیادہ ہے وہاں پہ، اس کی وجہ سے فرسٹریشن ہوتی ہے۔ تو ان ساری باتوں پہ کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی ان کو اجاگر نہیں کر رہا۔ میرے خیال میں اصل جو پرابلم ہے بلوچستان کا وہ تو یہی ہے جس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام شہریوں کی بلا تفریق، ان کی صوبہ کیا ہے، قوم کیا ہے، مذہب کیا ہے، فرقہ کیا ہے، وہ کون سی زبان بولتے ہیں، ان کا کلچر کیا ہے، اس سے بالاتر ہو کہ وہ تمام شہریوں کی بنیادی ضروریات پوری کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھوک نہ ہو، وہاں پہ لوگوں کو صاف پانی ملے۔ مطلب آپ سوچیں کہ پانی کے بغیر کیسے کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ وہاں پہ ایک بیانیہ بنا دیا گیا ہے کہ بلوچستان میں لڑکیوں کو لوگ پڑھانا نہیں چاہتے۔ ایسے ضرور کچھ لوگ ہوں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ لڑکیوں کے لیے وہاں پہ تعلیم کے مواقع ہی نہیں ہیں، اس طرح کے مواقع کہ لوگ کمفرٹیبل فیل کریں وہاں پہ اپنی بیٹیوں کو بھیجنے کو۔ آج کل کے زمانے میں کون سے ماں باپ ہوں گے جو کہ اپنے بچوں کو، چاہے وہ لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں، بچیاں ہوں بچے ہوں، ان کو تعلیم دلانے سے وہ گریز کریں گے یا ان کو تعلیم کی نعمت سے وہ محروم رکھیں گے؟ اس طرح کے جو ایکسکیوزز بنا دیے جاتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہونے چاہیے۔ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے ریاست کا اپنے شہریوں کے ساتھ، بلوچستان میں وہ بالکل فیل ہو چکی ہے۔ لگتا ہی نہیں ہے کہ ریاست وہاں پہ موجود ہے بھی یا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جب وہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے اور وہاں پہ وہ تشدد کے واقعات ہوتے ہیں، اس وقت پھر ریاست حرکت میں آتی ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ لوگ خوشحال نہیں ہوں گے، وہاں پہ امن نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تو سب کو واضح ہونی چاہیے، ریاست کی کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور پرابلم یہ ہے کہ جو تھوڑی بہت ریاست وہاں پہ ہے بھی صحیح، تو وہ ایک خاص طبقے کے ہاتھ میں ہے، ایک خاص ٹولہ ہے جس کے ہاتھ میں ہے، جس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کی خوشحالی نہیں ہے، لوگوں کی ترقی نہیں ہے، لوگوں کی بہتری نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اپنا کنٹرول، اپنی طاقت کا حصول ہے۔ اب دیکھیں آپ، بلوچستان میں ہر طرح کی تحریکیں چلی ہیں، مطلب وہاں پہ آزادی کی تحریکیں چلی ہیں بلوچستان کی، جو میرا خیال ہے کہ ایک بالکل ہی نہایت فضول قسم کا ایک خیال ہے کہ بلوچستان الگ ہو کے پاکستان سے تو بہت زیادہ خوشحال ہو جائے گا۔ یہ کسی کو خام خیالی میں نہیں ہونا چاہیے کہ اصل میں بلوچستان اگر الگ ہوا تو اس کا مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے وہاں پہ لوگوں کے۔ اب مسنگ پرسن پہ تحریکیں چل رہی ہیں، لیکن کوئی ایسی تحریک نہیں ہے جو اس بات پہ فوکس کرے کہ جو بلوچستان کے 90% لوگ ہیں ان کے کیا مسائل ہیں۔ جو میں نے ابھی ذکر کیا جو سارے مسائل ہیں، اس پہ کوئی تحریک نہیں چلی۔ ابھی ماہرنگ بلوچ صاحبہ نے تحریک چلائی ہوئی ہے مسنگ پرسن کے لیے، وہ گوادر میں ابھی تھی، میں ان کی ایک کلپ سن رہی تھی کہ وہ کہہ رہی تھیں کہ جی ہم پرامن ہم نے جلسہ کیا تھا یا پرامن ہمارا یہ دھرنا ہے، تو اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی یا لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی ایک چھوٹا سا گروہ جو ہے یا ایک خاص سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے یا ایک کچھ لوگ ہیں، وہ صرف اپنے چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے مسئلے بھی وہ اٹھا کے تو اس طرح کی تحریکیں چلائیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وہ چاہے پشتون تحریک ہو، وہ چاہے مہاجر تحریک ہو، وہ چاہے سندھی تحریک ہو، چاہے وہ بلوچ تحریک ہو، چاہے وہ سرائکی تحریک ہو، چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی قسم کی تحریکیں ہوں، چاہے وہ منورٹیز کی تحریکیں ہوں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب تک ایک بڑی تحریک نہیں بنے گی اور سب لوگوں کے حقوق کے لیے نہیں بنے گی، ملک گیر نہیں
نہیں ہوگی وہ، کیونکہ آخرکار جو مسائل ہیں، جو محرومیاں ہیں، جو لوگوں کے حق ان کو نہیں دیے گئے، وہ صرف بلوچستان تک تو محدود نہیں ہے نا، وہ کے پی میں بھی ہیں، وہ سندھ میں بھی ہیں، وہ پنجاب میں بھی ہیں، وہ ایون کہ کراچی اور لاہور جیسے بڑے شہروں میں بھی لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے، وہاں پہ بھی استحصال ہوتا ہے، وہاں پہ بھی لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے، وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ خوشحال نہیں ہیں، وہاں پہ بھی لوگوں کی گریونسز ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر گروہ جو ہے، ہر چھوٹا چھوٹا ہر شہر میں اپنی تحریک چلے، یہ تو تبھی کامیاب ہوگا جب کہ لوگوں کی ایک بڑی متحد منظم بڑے لیول کی، جس میں کروڑوں لوگ ہوں، اس طرح کی تحریک چلے۔ اور پھر صرف یہ کہ صرف جلسے جلوس نکالنے سے، صرف دھرنے دینے سے، صرف احتجاج کرنے سے، سڑکیں بند کرنے سے بھی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ایک پوری منظم سیاسی تحریک کی ضرورت ہے، جس میں کہ لوگ پولیٹیکلی آرگنائز ہوں، جو اس وقت منتخب ہو کے اسمبلیوں میں جاتا ہے اور جو وہاں پہ بیٹھ کے ان لوگوں کے لیے فیصلے کرتا ہے یا ان سے فیصلے کروائے جاتے ہیں۔ جب تک کہ وہ لوگ جو ہیں بیٹھے رہیں گے اس طاقت کی سیٹ پہ، عام لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ تو مسئلہ تو اصل میں یہ ہے، اور چیلنج بھی یہ ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ خود وہاں تک پہنچیں، عام لوگ جو ہیں خود سیاسی طور پہ منظم ہوں۔ ان سب جو امیر کبیر سیاستدان ہیں وہ خود جو الیکشن لڑتے ہیں، پیسے کے بل بوتے پہ لڑتے ہیں، یا ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اور ان کا وہ بائیکاٹ کریں۔ آپ یاد رکھیں کہ جب آپ ان لوگوں کا سیاسی بائیکاٹ کرنا شروع کریں گے، مطلب یہ کہ آپ ان کے جلسوں میں جانا بند کریں گے، آپ ان کے جھنڈے اٹھانا بند کریں گے، آپ ان کے نعرے لگانا بند کریں گے، آپ ان کی سوشل میڈیا ٹیمیں نہیں چلائیں گے، آپ ان کی میٹنگز ارینج نہیں کریں گے، آپ ان کے آگے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے، حتیٰ کہ آپ ان کی جو ان کے بڑے بڑی جو پروٹوکول کی گاڑیاں چلتی ہیں نا، آپ اس کی ڈرائیوری کرنے سے آپ ریفیوز کر دیں گے، مطلب ان کی ہر چیز کا بائیکاٹ کر دیں گے، تو آپ ان کی جو سیاسی حیثیت ہے، جو ان کی سیاسی طاقت ہے، وہ آپ بالکل ختم کر دیں گے، زیرو کر دیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ عام لوگوں کی طاقت سے، عام لوگوں کی محنت سے، عام لوگوں کی شمولیت سے، عام لوگوں کے بل بوتے پر ان لوگوں کی سیاسی طاقت ہے، عام لوگوں کی وجہ سے یہ لوگ بڑے بڑے جلسے کر پاتے ہیں، عام لوگوں کی وجہ سے یہ لوگ اپنی طاقت دکھاتے ہیں، پاور شو کرتے ہیں، عام لوگوں کی وجہ سے یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ مجھ پہ پیسہ لگاؤ یا میری ہم مدد کرو، کیونکہ میں ان تمام لوگوں کو کنٹرول کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ تمام لوگ میرے پیچھے ہیں۔ جب آپ یہ کرنا بند کر دیں گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی طاقت کتنی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں، یہ صرف چند ہزار لوگ ہیں ملک میں جو آپ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کی طاقت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، عام لوگوں کی طاقت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آپ ان کو طاقتور بنائی جا رہے ہیں، اور اپنے لیے آپ منظم نہیں ہوتے۔ تو جب تک آپ اپنے لیے منظم نہیں ہوں گے، ہر گلی میں، ہر محلے میں عام لوگوں کی تنظیمیں نہیں بنیں گی، اور برابری پارٹی پاکستان کا پلیٹ فارم موجود ہے آپ کے لیے، کیونکہ کوئی اور پارٹی آپ کو یہ نہیں کرنے دے گی، کوئی اور پارٹی یہ قبول ہی نہیں کر سکتی کہ آپ کو ٹکٹ دیا جائے، آپ کو سیاسی لیڈر بنایا جائے، آپ کو مین سٹریم پالیٹکس پاکستان کی اس میں لایا جائے۔ وہ یہی چاہیں گے کہ آپ چھوٹی چھوٹی گروہوں میں، چھوٹی چھوٹی تحریکیں میں آپ اپنا دل خوش کر لو، آپ کو چلو میڈیا کی بھی تھوڑی سی اٹینشن مل جاتی ہے وہ کرنے سے، اور پھر یہ لوگ بھی کوئی سردار ادھر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی چودھری اس گروہ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی سیاستدان سندھ کی بات کرنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی خیبر پختونخوا کی بات کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ لوگ بڑے بڑے لوگ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں تو اب ہمیں اپنے حقوق ملیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ سب لوگ پیچھے سے، ان کا گٹھ جوڑ ہے، یہ پیچھے سے ملے ہوئے ہیں، یہ کبھی آپ کے جو حقوق ہیں یہ آپ کو نہیں دیں گے، کبھی آپ کے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، صرف نعرے لگائیں گے، جلسوں میں آپ کو بے وقوف بنائیں گے، لیکن اسمبلیوں میں یہ کبھی آپ کے مسائل پہ بات نہیں کریں گے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں اس پہ بات ہوئی ہو کہ بلوچستان میں غربت کتنی ہے، کبھی بات ہوئی کہ کراچی میں کچی آبادیوں کے کیا مسائل ہیں، کبھی بات ہوئی کہ فاٹا میں، یا پہلے فاٹا کے علاقے تھے وہاں پہ کیا مسئلے ہیں۔ صرف دہشت گردی پہ بات ہوتی ہے، تو بات تو یہ ہے کہ دہشت گردی کے پیچھے وجہ ہوتی ہے نا، دہشت گرد لوگ خود سے تو نہیں ایسے گھر میں بیٹھے دہشت گرد بن جاتے۔ ظاہر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ باہر کی بھی قوتیں ہیں جو کہ اس میں کار فرما ہیں، باہر کے بھی ایسے ممالک ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، جو فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ مقامی لوگ جو ہیں وہ اپنی ریاست سے خوش نہ ہوں، جب تک کہ
ان کو یہ اعتماد نہ ہو کہ ریاست جو ہے وہ بھی ان کے لیے کھڑی ہوگی، وہ بھی ان کی بہتری کا سوچے گی، وہ بھی ان کے خوشحالی کی بات کرے گی. لیکن جب وہاں پہ بات ہی نہیں ہو رہی، جب اسمبلیوں میں کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہو رہی، اور ہر چیز جو ہے وہ چھپ چھپا کے کی جا رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ ایک خاص طبقے کے فائدے کے لیے کی جا رہی ہے، تو پھر عام لوگ جو ہیں وہ اسی جھانسے میں تو آئیں گے نا. وہ پھر ان گروہوں کے ساتھ شامل ہوں گے جو ان کو ورغلا کے، جو ملک دشمنی کی طرف ان کو مائل کرتے ہیں، جو ان کو دہشت گردی کی طرف مائل کرتے ہیں، اور پھر یہ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے جس کا اینڈ پھر نظر نہیں آتا ہمیں. تو عام لوگوں کو یہ بالکل سمجھنا چاہیے کہ وہ سب جب تک مل کے اکٹھی ایک تحریک نہیں چلائیں گے تب تک ان کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. یہ تو نوشتہ دیوار ہے، یہ لکھا ہوا ہے، ہم نے پچھلے 76-77 سال سے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ عام لوگوں کا کیا حال ہوا ہے. ایک اور جو مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے یا جس کو اجاگر کیا جا رہا ہے وہ ہے سی پیک. اب ہر کوئی جو ہے وہ پریشان ہے، ظاہر ہے کہ ریاست بھی پریشان ہے کہ سی پیک اگر فیل ہو گیا تو کتنا نقصان ہوگا ملک کا. اس کا الزام جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی کے مواقع ہو رہے ہیں اور ہو رہے ہیں ہمارے سامنے ہے، اور اس میں نہ صرف کہ ابھی تو خیر پنجابیوں کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اس میں اور بھی قوموں کے لوگ تھے، لیکن پھر جو غیر ملکی ہیں، مطلب جو چینی لوگ وہاں پہ آتے ہیں، چین سے جو لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے، ان پہ حملے ہوتے ہیں. یہ فکر ہے کہ یہ اگر ہوا تو پھر ملک کا کتنا نقصان ہوگا. لیکن بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جو مقامی لوگ ہیں یا جو بلوچ ہیں یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس میں باہر کی قوتیں بھی شامل ہیں، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ جیو پولیٹیکل سچویشن سے تو الگ نہیں ہو سکتا، اور جس خطے میں ہم واقع ہیں اور خاص طور سے بلوچستان میں جس طرح کے قدرتی وسائل ہیں، بہت سے ملک ہیں، بہت سے ہمارے دشمن بھی ہیں ان میں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان وسائل پہ ان کا قبضہ ہو، ان کو فائدہ ہو، یا یہ کہ جو ان کے مخالف قوتیں ہیں یا مخالف ان کے ملک ہیں ان کو فائدہ نہ ہو اس سے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک سٹرگل چل رہی ہے، لیکن اس سٹرگل کے لیے پھر مقامی لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے. مقامی لوگ کیوں اس میں استعمال ہو جاتے ہیں، یہ اصل سوال ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی منصوبہ بنائیں گے، آپ کوئی بھی ترقیاتی کام بھی کریں گے اور لوگوں کو یہ بتا کے کریں گے کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے، لیکن جب وہ ترقیاتی کام ہوگا، جب وہ منصوبہ ہوگا تو اس میں لوگوں کی خوشحالی کا کوئی پہلو نہیں نکلے گا، نہ وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملیں گے اس سے، نہ لوگوں کی خوشحالی ہوگی، نہ وہاں پہ تعلیم عام ہو گئی ہے یا صحت کے مواقع زیادہ ملنے شروع ہو گئے ہیں اور لوگ جو ہیں ان کی زندگیاں بہتر ہو گئی ہیں. جب ان کو یہ نظر نہیں آئے گا تو پھر ان کا کیا سٹیک ہے ان منصوبوں میں، ان کی کیا انٹرسٹ ہے اس پورے ترقیاتی جو بھی کام لگا، چاہے اس میں اربوں خربوں روپے بھی لگے ہوں، ان لوگوں کا تو اس میں کوئی سٹیک نہیں ہے، بلکہ ان میں زیادہ غصہ ہوگا. مائنڈ سیٹ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے، کیونکہ وہ یہ فیل کر رہے ہوں گے کہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اوپن ہوں گے اس چیز کے لیے کہ کوئی بھی آ کے ان کو ورغلا لے، کوئی بھی آ کے ان کو استعمال کر لے، کیونکہ وہ تیار ہوتے ہیں کہ ہم نے بدلہ لینا ہے کسی نہ کسی طرح سے، یا ہم نے اس کا نقصان کرنا ہے. جب تک مقامی لوگوں کو یہ اعتماد نہیں ہوگا، یہ اعتبار نہیں ہوگا، ان کو یہ پورا کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ جو بھی کام ہو رہا ہے اس میں ان کی بھی بہتری ہے، ان کی بھی خوشحالی ہے، ان کو بھی روزگار ملے گا، ان کے بچے بھی، ان کا مستقبل بہتر ہوگا، تب تک جو ہے وہ اس میں بائن نہیں کریں گے، اس کے سٹیک ہولڈر نہیں بنیں گے. اور جب وہ نہیں بنیں گے تو پھر اٹیک بھی کیا جائے گا. اور اس کی جو محرومیاں ہیں اس کا تو ہمیں معلوم ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب سوئی کا جو شہر ہے وہاں پہ جب گیس دریافت ہوئی، جس کو سوئی گیس اب کا نام دے دیا گیا ہے، تو وہاں پہ یہ ڈیرہ بگٹی میں علاقہ ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ 3-4 اور بھی ایسے علاقے میں تھے جہاں پہ گیس دریافت ہوئی، اور پھر ملک کے دوسرے علاقوں میں، صوبوں میں بھی ہوئی. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ گیس جو کہ ملک کے دوسرے حصوں میں، دوسرے شہروں میں، دوسرے صوبوں میں پہنچائی جاتی ہے، جہاں پہ ان سے لوگ جو ہیں وہ ان کی زندگی بہتر ہوتی ہے، وہ اس شہر میں، اس علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو وہ میسر نہیں ہے. وہ ابھی تک کھانا جو ہے وہ چولہے پہ پکاتے ہیں، لکڑیاں جلا کے پکاتے ہیں، اور سردیوں میں وہ ٹھٹر کے سردیاں گزارتے ہیں کیونکہ ان کے پاس گیس نہیں ہوتی جس سے کہ وہ اپنے آپ کو گرم رکھ سکیں. تو ان کے ذہن میں کیا آئے گا؟ کیا ان کو غصہ نہیں آئے گا؟ کیا ان کو محرومی کا احساس نہیں ہوگا؟ اور پھر ستم ظریفی یہ ہے کہ وہیں پہ انہی علاقوں میں، بلوچستان میں
ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ گیس بھی ہے، جہاں پہ بجلی بھی ہے، جہاں پہ پانی بھی ہے. اور وہ علاقے کون سے ہیں؟ ایک تو وہ علاقے چھاونیاں ہیں، پھر وہ ظاہر ہے کہ سرداروں کے جو گھر ہوں گے، سرداروں کی جو ان کا جو رہن سہن ہے وہ اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. تو ان کے پاس بھی یہ سارا کچھ ہے. یہ جو آپ کے وزیر ہیں، مشیر ہیں، جو حکومتی اہلکار ہیں، بیوروکریٹس ہیں بڑے بڑے، ان سب کو یہ سب چیزیں مہیا ہوں گی. تو عام لوگوں کو کیوں نہیں مہیا؟ عام لوگوں کی نے کیا جرم کیا ہے؟ کیا وہ اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو وہ چیزیں ملیں؟ تو جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہسٹوریکلی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو وہ آنے والے بھی جو منصوبے ہوتے ہیں اس پہ بھی وہ کانفیڈنس نہیں ہوگا ان کو، اس پہ بھی اعتبار نہیں ہوگا ان کو. جب جنریشنز اس میں بڑی ہوتی ہیں، جب دہائیوں سے یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو پھر اس مائنڈ سیٹ کو ریورس کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو ریاست جتنی مرضی کوشش کر لے کہ دہشت گردی کو روکے اور جو بھی وہ اس نے سیکیورٹی انتظامات کرنے ہیں، لیکن یہ کہ وہ نہیں کر سکتی جب تک کہ لوگ وہاں پہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، لوگ خوش نہیں ہوں گے. ابھی جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس کے بعد بڑی بڑی بیانات آئے حکومت کی طرف سے بھی، وزیروں مشیروں، پتہ نہیں کس کس نے بڑے تھریٹننگ قسم کے بیان دیے کہ جی ان لوگوں کو چھوڑا نہیں جائے گا اور ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ سی پیک پہ کوئی نقصان ہو. اور ظاہر ہے کہ اس میں امبیرسمنٹ بھی ہوتی ہے نا حکومت کو کہ چینی آ رہے ہیں وہاں پہ کام کرنے کے لیے اور جو ریاست ہے وہ ان کو پروٹیکشن نہیں مہیا کر رہی. تو بڑے دبنگ قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں، لیکن ان بیانات کا فائدہ کیا ہے؟ ایک آسان سلوشن ہے نا، ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو بھی اس میں حصے دار بنائیں نا. ان لوگوں کو بھی آپ جو بھی اس وہاں سے جو رائلٹی مل رہی ہے، جو بھی وہاں سے پروفٹ کمایا جا رہا ہے، جو بھی وہاں سے آمدنی ہو رہی ہے، اس میں عام لوگوں کا حصہ ہونا چاہیے. اب کہتے ہیں کہ جی گیس کی رائلٹی کا کم از کم جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تو سرداروں کے پاس چلی جاتی ہے، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ صوبائی حکومت کو بھی ملتا ہے، لیکن اس کا فائدہ عام لوگوں تک نہیں پہنچتا. تو کیوں نہیں پہنچتا؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ میک شور کرے کہ جو بھی رائلٹی مل رہی ہے، جو بھی پروفٹ مل رہا ہے، اس کو عام لوگوں تک پہنچانا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. وہ دیکھے کہ وہ لوگ خوشحال ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، کیونکہ اگر وہ نہیں ہو رہے تو آپ خربوں کما لیں. اگر لوگ خوشحال نہیں ہیں تو لوگوں میں غصہ ہوگا، لوگ جو ہیں وہ اب پھر اپنا غصہ نکالیں گے کسی نہ کسی طرح. سوچنے کا مقام ہے ریاست کے لیے کہ اگر امن قائم کرنا ہے تو لوگوں کو خوشحال کرنا ہوگا، لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں بند کرنی ہوں گی. اور عام لوگوں کے لیے بھی یہ ایک میسج ہے کہ آپ کو بھی آپ کے حقوق نہیں ملیں گے، آپ بھی ایسے ہی رہو گے. یہ آپ کے بچوں کے مستقبل بہتر نہیں ہوگا جب تک کہ آپ خود بھی نہ کھڑے ہو اپنے حقوق کے لیے. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے علاقوں میں، چھوٹے علاقوں میں، شہروں میں، گاؤں میں، قصبوں میں یا پھر صوبے کی لیول پہ آپ کھڑے ہو جاؤ. ہم تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے پوری ایک دنیا میں تحریک چلنی چاہیے، اور وہ تحریک ایسی ہو کہ دنیا میں جو تمام مظلوم، محکوم، استحصال شدہ لوگ ہیں ان کے حق کے لیے ہو. اور سب انسان جو ہیں وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، وہ مل کے کھڑے ہوں اور وہ ان کے حقوق کی بات کریں. ہم پاکستان میں ہیں تو ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. تو جب تک یہ نہیں ہوگا بلوچستان خوشحال نہیں ہو سکتا، بلوچستان میں امن نہیں ہو سکتا، ریاست بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتی، لوگ بھی خوش نہیں ہو سکتے. اور اگر وہ نہیں خوش ہو سکتے تو پھر پاکستان بھی امن میں نہیں رہ سکتا، پاکستان کے لوگ بھی خوش نہیں ہو سکتے، کیونکہ آخرکار تو ہم جڑے ہیں نا، ایک رشتہ ہے ہمارا آپس میں.